کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں مقبول عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کی لیے لائق اور اسی کے لیے سیوا ہے۔ صلی اللہ شریف رسول جو پہلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام پر کا بندوں پر بالخصوص ہم پر اور آپ پر اللہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہے۔ حضرات گرامی قدر، حالیہ ایام میں جو ماحول چل رہا ہے کہ کس طریقے سے عام لوگ جن کے خود کی کوئی وفات قصت اور دنیا کی انسانیت کی نظر میں وجود کا کوئی پتہ نہیں، جو خود انسان جن میں نچلے درجے کے لوگ کل انعام، آج اس ماحول میں وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المرتبہ شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے ایام میں جس طریقے سے آئلہ محمد کے نام پر پورے ملک میں ایک فضا گرما گئی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بری چیز کا ٹرینڈ بھی آج ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ ٹی وی ڈیبیٹ اور خبروں پر اور نیوز چینلوں پر ایک عام آدمی بیٹھ کر محمد رسول اللہ پر تبصرے کرتا نظر آتا ہے، جبکہ یہ اس کو پتہ نہیں اور ہم نے بھی بتانے میں کسر رکھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ وہ ذات ہے کہ تم تو اب اس آخری صدی میں انسانیت کے آخری طبقے میں پیدا ہوئے ہو، تم سے پہلے انسانوں کے بڑے بڑے گروہ کیفر کردار تک پہنچ گئے، موت تو ان کی زندگی ماں کے ان سے ملاقات موت نے کر لی، لیکن وہ محمد رسول اللہ میں عیب نہیں نکال سکے۔ مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہماری چھوٹی سی کوئی غلطی، اس کا کیا ری ایکشن یا اس کا کیا رد عمل دشمنوں کی طرف سے آئے گا۔ جلد سے جلوس، پھر جلد سے جلوس کے اندر ہورڈنگ اور بینر، پھر وہ ہورڈنگ اور بینر ایسے مقامات کو چشمہ کرنا کہ جہاں لوگوں کو احساس کا موقع ملے، پھر وہ چیز بحث کا مدعا بنے، پھر اس کی آڑ میں لوگ محمد رسول اللہ پر تنقیدیں کریں، آپ کے عیوب تلاشیں، پھر آپ دیکھیں بات کہاں جا کے رکتی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی سے شروع ہوتی ہے بات اور کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ نہ ہی جلوس ہوتا، نہ ہی بینر تیار ہوتا، نہ ہی بینر آگے ہوتا، نہ ہی وہ بے چشمہ کیا جاتا، نہ ہی وہ چشمہ ہوتا، نہ دشمنوں کو موقع ملتا۔ سمجھنے میں بات آتی، محمد رسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے۔ آپ کے تعلق کا ثبوت ہمیں اپنی زندگی سے دینا چاہیے۔ ہماری زندگی کی عملی زندگی میں ہمیں لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کا امتی ہے۔ بینر چشمہ کرنے سے، نعرے مارنے سے یہ کون سی محبت کا اظہار ہو رہا ہے؟ مسلمانوں نے غلطی کی، لیکن اب یہ زیادہ بڑی غلطی کر رہے ہیں، تبصرے کر کر کے، باتیں کر کر کے، یعنی گھٹیا سے گھٹیا ترین لوگ جن کو بولنے کے اور باقی ناموں کے شعور نہیں، جن لوگوں کو اور نیشنل چینل پر بیٹھ کر محمد رسول اللہ
اپنی گندی زبانیں آپ پہ چلا دیں. ہم نے موقع دیا ورنہ کہاں مجال تھی. نام محمد لوگوں کی زبان سے جب نکلتا تھا ایک غیر مسلم بھی سوچ سمجھ کے نکالتا تھا کہ کہیں بے دلی سے نام نہ لیا جائے. محمد صاحب اور آگے پیچھے کئی طرح کی چیزیں ڈھونڈ کے رکھا. دھیرے 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 ملک میں ایسا ماحول بن رہا ہے کہ مسلمانوں کو عادت ڈلوا دو غلط سننے کی. اتنا بولنا جھوٹ اور پروپیگنڈا اتنا کرو کہ مسلمان عادی ہو جائے. ایک روز کا کام ہے آپ پکڑے دو کو. یہ ماحول چند تکوں میں مولوی و شیطان کے دین کی بک جاتے ہیں اور فیصل چہرے میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں صاحب. پر ایک ایرا کے رات میں ان کو گالی میں آ جاتا ہے بات چیت. کیوں ہی موقع دیا اور موقع دے دیا تو پھر اب اس کے رد عمل کے تعلق سے اہل علم اور اہل قیادت سے مل کے بیٹھ کے مشورہ کر کے پھر اس رد عمل دیا جاتا. لیکن بہرحال یہ المیہ ہے اس امت کا کہ امت جوش اور جذبات میں تو بہت جلدی آتی ہے، لیکن جب آپ مسیح سے رد عمل آتا ہے تو سب سے پہلے ایک طرح کے اندر گھستی ہے. کرنے کے کام اس امت سے نہیں ہوتے اور نہیں کرنے کے کام جس سے دشمنوں کو موقع ملے کچلنے کا، ایسے کام صف اول میں کھڑے ہو کے کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ٹائم ہے. لوگوں کے سامنے آپ کی سیرت طیبہ رکھنے کا وقت ہے. یقین جانے سارا کچھ ماحول روز اول سے کہ کوئی سوال میں کھڑے ہو کے جب محمد رسول اللہ دعوت کا جو اعلانیہ دعوت کا جو آغاز تھا اس دن سے کہ جس دن سگے چچا نے تبن لگا یا محمد کہا تھا وہ دن تھا. اس دن سے لے کے آج تک اور قیامت تک ایسے دشمن ہوں گے جو میرے نبی کی ذات کو داغدار بنانے کی کوشش کریں گے، آپ کے عیب نکالیں گے، آپ کی سیرت پر حملہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ لوگ شبہ میں پڑ جائے، آپ کی جان کو دشمن بنا دیا جائے تاکہ لوگ قریب نہ آئیں. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کے وقت میں جو ہمارے مصطفیٰ کے قریب آیا، آپ کو دیکھا، آپ کی سیرت اور پاکیزہ زندگی سے روبرو ہو کے رہ گیا. بچوں کی تعداد میں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ کے کردار کو دیکھا، آپ کی گفتار کو سنا اور آپ کے اخلاق کو ناپا اور آپ کی ہو کے رہ گئے. دامن اسلام کو تھام لیا. ہوا کہ نہیں؟ آج بھی پوری دنیا میں جو سچے مکے مسلم رسول کے سچے شیعہ ان کو دیکھ دیکھ کر اور حضور کی سیرت پڑھ پڑھ کے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اس لیے یہ لوگ اللہ کے رسول کی زندگی پر حملے کرتے ہیں، آپ کی زندگی کو مشکوک بنا کے رکھتے ہیں تاکہ لوگ شبہ کی طرف اڑے جائیں اور کوئی آپ کے قریب نہ آئے. ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ایسے میں ہماری زندگی، ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اب اس آخری دور میں سانسیں لے رہے ہیں، اس فتنے کے دور میں سانسیں لے رہے ہیں جہاں عمل کا فقدان ہے، جہاں لوگوں میں بے دینی ہے. ایسے میں دین کا شعور رکھنے والوں پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ لوگ پوری محمد صلی اللہ کی سیرت کو اپنا کر میدان میں اترے اور لوگوں کے سامنے محمد رسول اللہ کو پیش کریں اس انداز میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. اللہ نے اپنی توحید کی دعوت میں محمد رسول اللہ کی زندگی کو پیش کیا لوگوں کے سامنے. یہ لوگ ایک ایک دو دو کھڑے ہو کے اپنے صاحب کی زندگی میں غور کرو. آخری حج کے خطبات چل رہے ہیں، حجۃ الوداع. آخری حج کے خطبے میں ہی آپ نے مسلمانوں کو نصیحت کی، ترکت فیکم شیئا لن تضلوا بعدہ تمسكوا بهما کتاب اللہ و سنت. اللہ کے قرآن کو اور کبھی میری سنت کو تھامے رہنا کوئی گمراہ نہیں ہوگا. اللہ کے بھی بار بار وصیتیں کر رہے ہیں. زندگی میں دنیا میں زندگی میں راہ راست پہ رہتا ہے، اللہ کی نصرت اس کی مدد کا حقدار بنتا ہے، کامیابی
رسول، محبت رسول، دفاع رسول، عصمت رسول، اتنے اچھے سے نعرے. اور زندگی میں آپ دیکھ لیں مسلمانوں کتنے لوگوں نے اللہ کی کتاب کو تھامے رکھا ہے، کتنے لوگوں نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو اپنائے ہوئے، کتنے لوگ چھوٹی چھوٹی سنتیں خواہش نفس کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے مسلمان. یہ قربانی بھی مسلمان نہیں دے سکتا ہے. اللہ سب طرح کی باتوں کے مطالبے کر لے تو مسلمان کتنا ہے بابا. چھوٹی چھوٹی قربانی ہے کہ جو نفس پر گرہ گزرتی ہو، من پر بھاری پڑتی ہو، اولاد، والدین، معاشرہ، سماج، دوست احباب کے خلاف جاتی ہو، وہ سنت ہے، اس پر بھی ہم عمل نہیں کر سکتے. دوست احباب، رشتے دار، گھر والے، خواہش نفس، اس کی وجہ سے سنت کو بات کر دیتے. اللہ کے نبی نے کہا تھامے رکھنا قرآن و سنت کبھی توڑا نہیں. اتنے مسلمانوں نے اللہ کے دین کو، قرآن و سنت کو تھامے رکھا. کتنے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں ہدایت سے قرآن و سنت سے لینی ہے، قرآن و حدیث سے لینی ہے. کتنے لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن دنیا میں آیا اس لیے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس میں حلال کو حلال مانا جائے، اس میں حرام کو حرام مانا جائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے. کتنوں کا اعتقاد ہے کہ محمد رسول اللہ کی ایک ایک سنت کو زندگی میں ڈالنا. آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ، آپ کی نمازیں، آپ کا روزہ، آپ کا حج و زکات اور آپ کی دیگر عبادتیں کیسی تھی، ہمیں ویسی عبادتیں کرنی. کتنے لوگ ہیں جن کا یہ اعتقاد اور نظریہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے کتنے وعدے اللہ کے نبی اسلام کے پیچھے چلنے کے، آپ کی اتباع پیروی کے، آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کے، آپ کی سنتوں کو اپنانے کے کتنے فائدے اس دنیا جہان میں، کتنے فائدے. پچھلے ہفتے میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اتباع کا حکم دی کہ نبی کی اتباع کرو. اتباع اور ایک قرآن میں لفظ استعمال ہوا اطاعت. رسول اللہ کے ساتھ قرآن کے اندر یہ دو بڑے بڑے لفظ استعمال ہوئے جو رسول کی زندگی اور آپ کے فرمان کو قانون کی حیثیت دیتے ہیں. اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو، پیروی کرنے کو، نقش قدم پر چلنے کو، عملی زندگی اپنانا، یہ اتباع کہتا ہے. اور اطاعت حکم کو فالو کرنا، عملی زندگی میں اپناؤ اور رسول اللہ کے جو فرمان ہے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرو. یہ دونوں قرآن کے حکم. اور اتباع کے تعلق سے کہا فاتبعونی یحببکم اللہ. جو اپنی زندگی رسول اللہ کی زندگی کے مطابق گزارے، سب سے بڑا اس کا فائدہ دنیا میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا. آج مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ واقعی شکایت کرنے کا مقام ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں، لیکن بڑی تعداد میں موحدین موجود، بڑی تعداد میں اہل حق موجود، بڑی تعداد میں مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، پھر بھی حالات نہیں بدل رہے، بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ چھوڑ دے پھر اس کے بعد جب اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا تو تمہاری مدد کون کرے؟ اللہ نے کیوں چھوڑا؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب کو چھوڑ دیا، ان کی زندگی اپنانی چھوڑ دی، من مرضی کے مالک بن کے دنیا میں تحریے ناصدق اور مال و دولت کے بندے بن کے زندگی بسر کر رہے. اس لیے اللہ کی مدد کیا. اگر ہم اللہ کے ہوتے تو اللہ ہم سے محبت کرتا اور اللہ کے مدد کے وعدے پورے ہوتے. اللہ کے کیا ہوں گے جب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے لیے اللہ نے کہا اگر اتباع رسول زندگی میں ہوگی یحببکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا.
سب سے بڑا فائدہ اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت اگر کسی کو مل جائے وہ مغلوب ہو سکتا ہے, مقہور ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. کتنے بڑے فائدے اس انسان کے جس نے طے کر دیا ہو کہ مجھے اللہ کے نبی اسلام کے نقشے پر پہ چلنا, آپ کی زندگی کو اپنانا ہے. یہ اتباع کا فائدہ. اطاعت کا فائدہ کیا؟ ایک موقع پر ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی آپ کے پاس آتا ہوں, ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے, بیوی بچوں پہ جاتا ہوں, دنیا کافی باتی ہے دلوں میں, بھاگ کے آپ کے پاس آ کے اپنے ایمان کو تایا کر دیتا ہوں, لیکن جب آپ کی موت اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن محشر میں آپ کا مقام اونچا ہوگا, جنت الفردوس کے اندر آپ ہوں گے, اور میں بس نصیب اگر جنت میں چلا بھی گیا تو اس درجے تک نہیں پہنچ پاؤں گا جہاں آپ فائد ہو گے, اور آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی, آپ کی زیارت نہیں کر پاؤں گا. یہ بات سن کے بے چین ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس صحابی رسول کی محبت اور آپ سے تعلق اور آپ کی اس کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے رہتی انسانیت تک کے مسلمانوں کے نصیبیں کھولتے ہوئے ہم اس مسلمان کے جو اللہ کے نبی کی سچی محبت دلوں میں رکھتا ہو اور یہ تمنا کرتا ہو کہ ایک بار رسول اللہ کی زیارت ہو جائے, اس کے بدلے میں اپنے اہل عیال کو بھی قربان کرنا پڑے تو اس میں پیچھے نہیں ہے. ایسے لوگوں کی تقریریں کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پیمانہ اتار دیا اور صحابی کی درخواست پر, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اتباع کا فائدہ ہی ہے, اطاعت کا فائدہ. آج آدمی طے کر لے کہ اس قومی روایت نہیں, گھر کے قانون نہیں, خواہش نفس نہیں, دوست احباب نہیں, گھر والے نہیں, صرف اللہ اس کے رسول کا فرمان. جو کوئی صحیح راستے سے اللہ اس کے رسول کا فرمان پیش کرے گا میرا سر تسلیم کم وہی ہوگا, اس کے بعد میں کسی کی طرف نہیں دیکھوں جو یہ طے کر رہے, کیونکہ یہی قانون ہے اللہ کے کتاب رسول اللہ کا فرمان قرآن حدیث, اس کے مطابق ہی جینا ہے. اس سے باہر ہے جنت سے باہر چلے جائیں گے, اس میں داخل ہو گئے جنت میں داخل ہو گئے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی لیکن جس نے انکار کر دیا. اب بتائیے جنت سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ صحابہ نے بھی پوچھا قیل امیہ ما یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول بھلا کون انکار کر سکتا ہے جنت میں جانے سے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی, میرا کہا مانا, میرے فرمان پر عمل کیا, دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی, جس نے میری نافرمانی کی, اللہ کی بات آئی, رسول اللہ کی بات آئی, سنت کی بات آئی, حدیث کی بات آئی, کیوں عمل نہیں کر رہا ہے؟ قوم روک رہی ہے, گھر والے روک رہے ہیں, من مرضی روک رہی ہے, دنیا روک رہی ہے, لوگ کیا کہیں گے, اس چکر میں اللہ رسول کی بات کو چھوڑ دیا. فقد ابا, اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. عملاً اس نے انکار کر دیا, زبان سے کچھ بھی گئے, عملی طور پر اس نے خود نے اپنے آپ کو جنت سے روک دیا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کا طور پر پٹا اپنی گردن سے نکال کر پھینک دیا, آزاد ہو گیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ اس کے رسول کا کہا مانے, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا. انعام اللہ نے کس پہ کیا؟ من النبیین, نبیوں پر, والصدیقین, سچوں پر, والشہداء والصالحین, شہیدوں پر, اور نیک لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا. ان کے ساتھ حشر ہوگا قیامت کے دن, اور جنت میں ان کے ساتھ رہے گا. کون؟ اللہ رسول کا سچا فرمانبردار. لیکن نہیں,
ایک عام مسلمان کی زندگی میں ہزاروں مثالیں، سچی مثالیں تو صحابہ کی زندگی میں ملتی ہیں کہ جن کی زندگیوں کو، جن کے ایمان کو اللہ نے پیمانہ بنایا، اللہ کی کتاب، رسول اللہ کے فرمان کیسے لوگے، کیسے عمل کرو گے، کوئی ایک پیمانہ تو ہونا چاہیے، ورنہ ہر آدمی آ جاتا ہے۔ جیسے بھی عرفات کے دنوں میں قرآن کی آیتیں پیش کی گئی، جلسے پر، جلوس پر ہدایت یہ تھی، یہ دیکھو یہ اپنا ڈانس اور ناچنا اور گانا قرآن سے ثابت کر رہا ہے۔ کتنی بے غیرتی، قیامت تک لوگ آئیں گے، قرآن سے کھیلیں گے، رسول اللہ کی حدیثوں سے کھیلیں گے، حوالہ دلیل کے نام پہ کچھ بھی کہہ دیں گے، آپ کو کیا کرو گے؟ پیمانہ جو اللہ نے دیا وہ پیش کر دینا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم ایمان لاؤ ان صحابہ کی طرح تو تم ہدایت کرو۔ صحابہ کو پیش کر دینا کہ اللہ نے ان کو پیش کیا ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس دن کے مطابق سمجھو، رسول اللہ کا فرمان ہے، ان سے پوچھو کیسے عمل کرنا ہے۔ انہوں نے عمل کیا۔ ایک صحابی تھے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا سونے کی انگوٹھی، ارے فرمان یاد کیوں نہیں ہے، حکم یاد کیوں نہیں ہے؟ حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم۔ میری امت کے مردوں پر ریشم کا لباس اور سونا پہننا حرام ہے، اور میری عورتوں، میری امت کی عورتوں پہ حلال ہے۔ فرمان یاد کیوں نہیں رہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی، سونے کی انگوٹھی رسول اللہ نے اتار کے پھینک دی اور چلے گئے۔ کہنے والے نے کہا چلو انگوٹھی اٹھا لو، گھر کی عورتوں کو دے دینا، وہ اس کو استعمال کر لے گی۔ اس کے لیے جائز تھا کہ وہ انگوٹھی اٹھاتا اور گھر پہ لے کے رکھ دیتا، اس کو استعمال کرتا۔ سونا پہننا مردوں پہ حرام ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس کو استعمال کر لیتا، گھر کی عورتوں کو دیتا۔ لوگوں نے کہا اٹھا لے، کیا کہا؟ لا واللہ لا اخذوه ابدا، اللہ کی قسم ہے میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں اٹھاؤں گا جس کو رسول اللہ نے پھینک دیا۔ یہ ایمان ہوتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے کا، یہ زندگی جب آئے گی مسلمانوں کے اندر، یہ جذبہ رات جب آئے گا، پھر آپ دیکھنا دن بعد میں نکلے گا، فرشتے پہلے اترے گے، لیکن ایسا بننا پڑے گا۔ سلمان آج کہاں ہے؟ ہمیشہ کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، مزاق میں چھوٹی چھوٹی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہے سنتوں پر عمل کرنے سے۔ کوئی مسجد کی دیوار میں پھنسا ہوا ہے، کوئی پیر، کوئی مفتی، کوئی امام کی دیوار میں پھنسا ہوا ہے، کوئی خواہش نفس کا پیروکار ہے، کوئی قوم برادری کے چکر میں پھنسا ہوا ہے اور سنتوں سے دور ہے۔ چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بڑا پروٹوکول دیا ہے۔ دنیا میں واحد ایک ایسی ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے کہ جن کی نافرمانی بربادی ہے اور جن کی فرمان برداری کامیابی کا ثبوت ہے۔ کوئی دنیا میں آپ جیسے نہیں کوئی کہہ سکے کہ اس کی بات ماننا فرض ہے، اس کی نافرمانی جہنم میں لے جائے، کوئی نہیں ایسا سوائے رسول اللہ کے۔ امام مالک نے کہا تھا قبر رسول کی طرف آ کر کہ دنیا میں ہر آدمی کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑنا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے محمد رسول اللہ کے۔ ان کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی، ماننی ہے پوری دنیا ایک طرف اور رسول کا فرمان ایک طرف، تو مسلمانوں رسول کے فرمان کو تھامنا کامیابی اسی طرف ہوگی۔ پھر بھائی اور دوستو، اس دور میں اگر ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے تو یہ چیز کہاں ہے کہ آج مسلمان رسول اللہ کی زندگی پڑھ کر سمجھ کر اپنا کر پھر اترے کردار میں اور لوگوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے رسول اللہ کے باقی زندگی رکھے اور بتائے ان کو کہ یہ دیکھو اس ہستی پہ تم لوگ انگلی اٹھا رہے کہ جس کا وجود تمہارے لیے اور تمہارے باپ دادوں کے لیے عجب سے رکاوٹ تھا۔ یہ کیسے کتنی اللہ کی رحمت کے دنیا میں آئے، محمد رسول اللہ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں
یہ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اور زندگی میں دین لے کے آئے اللہ کی مدد کے۔ اگر مستحق بننا ہے تو قرآن و سنت کو تھام کر، یہ قرآن و سنت آپ کو دنیا میں کمائی سے بچائے گا اور اللہ کی نصرت کی مدد کا حقدار بنائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے، دین پر عمل کی توفیق دیتے ہوئے زندہ رکھے، نبی کی سچی محبت پہ زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، اور دنیاوی زندگی میں ہمارے جان و مال، دین و ایمان، عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، اسلامی شعائر کی اللہ حفاظت فرمائے، محمد رسول اللہ کی اللہ حفاظت فرمائے، اور دشمنوں کو ان کے مکر میں پھنسا کر ان کو کیفر کے ڈال پر پہنچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔